صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت انما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ و منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان میں فکر کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس پر موت آنی ہے۔ اور جو اعمال بھی تم نے کیے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہوا تو وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ گنتی کے چند دنوں میں سے پہلا عشرہ جو ہے وہ رخصت ہونے کو ہے، اور جب کسی چیز کا تیسرا حصہ چلا جائے تو بڑی فکر کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حضرت سعد کے لیے والثلث کثیر، کہ تیسرا حصہ جو ہے بہت زیادہ۔ ہم سب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کی نعمتیں، اس کی رضا وہ ہمارے استقبال کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے اپنے پیارے نبی کے ذریعہ ہمیں اچھائی اور برائی پر خبردار کر دیا ہے۔ گناہ جو ہیں ان کے درجات ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ اسی طرح جو نیکیاں ہیں ان کے بھی درجات ہیں، چھوٹی اور بڑی۔ گناہ اور نیکی میں بنیادی فرق ہے۔ نیکی کا جو بندہ ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر اس کا عطا کر دیتے ہیں، اور جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں اپنے قلم کو روک لو، یہ میرا بندہ ارادہ بدل دے گا، بدل سکتا ہے۔ اور گناہ گار کا گناہ کب لکھا جاتا ہے؟ جب وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، ارادے پر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان پر بڑا فضل ہے۔
اب کچھ نیکی ایسی ہیں چھوٹی بھی اور بڑی بھی کہ جن کے کرنے والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، قرآن مجید سورۃ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے آزمائشوں کے ذریعہ. اس کا مقصد کیا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے بندوں کو بچا رہے. بعض لوگ دنیا کی تنگی ہے ان پر، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو قبر کی تنگی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ ان کو قبر کی راحت عطا کرے گا. بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کو عذاب قبر پکڑ لے گا اور قیامت کی صبح تک ان کو عذاب ہوتا رہے گا. اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو قبر کے عذاب سے پھر جہنم کے عذاب کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں اور اولادوں کو عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میت کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے فقہ فتنۃ القبر کہ اے اللہ اس میت کو قبر کی جو آزمائش اور سوال و جواب ہے، عذاب ہے، اس سے بچا لے. اصل جو کامیابی ہے وہ صرف جہنم سے بچنا نہیں ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونا ہے. اہل جنت کے 4 طبقات ہیں، 5واں کوئی طبقہ جو ہے وہ جنتیوں کا نہیں ہے. پہلا گروہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں بعض اور احادیث لے کر آئے ہیں کہ 70,000 میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ اللہ پھر 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے اللہ اپنی جنت میں داخل کرے. اب ان کی خوبیاں ہیں. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ان کا ایمان اور یقین، اللہ پر توکل جو ہے وہ انتہائی مضبوط ہوگا. آج من حیث القوم ہمارے اندر اپنے رب پر جو توکل ہے وہ انتہائی کمزور ہے. اسباب پر نظر ہے، مال اور مالی خواہشات نے ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے. ہمارے مانگنے سے بھی پہلے جب ہم بول بھی نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے بہترین ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے. اور جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں تمام ضروریات ہماری بطریق آسن کس نے پوری کی ہے. اور جب زبان ہماری مانگنے کے لیے حرکت میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے. اس نے یہ قوت گویائی ہی اپنے سے مانگنے کے لیے عطا کی ہے. اور جب انسان کو دنیا
دنیا کی محبت اور اس کی خواہشات کی محبت پکڑتی ہے نا، پھر یہ زبان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، جو اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اللہ بھی انہیں بھول جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی پیاری تشریح کی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فراوانی اور آسانی میں مجھے یاد رکھ، تنگی میں میں تجھے یاد رکھوں۔ صحت کے اندر خرچہ ہوا مال اس صدقے سے بہتر ہے کہ جب بیماری انسان کو پکڑ لیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیماری اور آزمائش سے بچنے کے لیے صدقہ کرو، اس سے بہتر ہے انسان جو ہے وہ صحت و عافیت کے اندر صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بغیر حساب و کتاب جو جنت میں جانے والے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ لوگوں سے سوال نہیں کرنا۔ دوسری جو خوبی ہے لا یسترقون، وہ غیر شرعی دم نہیں کروائیں گے۔ ان کا یہ یقین و ایمان ہے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس آزمائش اور بیماری کو کس نے ہٹانا ہے؟ اللہ نے۔ ان کی یہ خوبی ہوگی ولا یتطیرون، وہ شگون نہیں پکڑیں گے۔ اتوار کم خار، پیر کم سیر، منگل وجہ سنگل اور بدھ کم سد، اور جمعرات پیرا فقیراں دا، اور میرے دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے نقصان ہوگا، بائیں میں خارش ہو رہی ہے فائدہ ہوگا۔ یہ سب شیطانی اور کفریہ باتیں ہیں۔ اس کے شیطانی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں کو برکت والا قرار دیا ہے، اور یہ دائیں کے ساتھ شر کی نسبت کر رہے ہیں۔ بائیں آنکھ پھڑکتی ہے اور دائیں آنکھ پھڑکتی ہے، اور اس کے ساتھ شگون لینا یہ ہندوؤں کے عقیدے کی طرح کفر اور شرک ہے۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ان کی یہ خوبی بھی ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور آج بھی دنیا کے بعض حصوں میں آگ کے ساتھ بدن کو، جسم کو داغا جاتا ہے۔ فرمایا وہ یہ عمل بھی نہیں کریں گے۔ یہ عمل بیماریوں سے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب جو دوسرا جنتیوں کا گروہ ہے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور بڑے طویل عرصے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ اصحاب اعراف کا ہے، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں کیا ہے کہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ جس درجے کی نیکی کریں گے اسی درجے کا گناہ جو ہے ان کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ نیکیاں اور برائیاں جب تولی جائیں گی تو اچھائیاں اور برائیاں جو ہیں وہ برابر برابر ہوگی۔ کئی سو سال، ہزاروں سال وہاں پر پڑے رہیں گے۔ اب یہ جہنم میں تو نہیں گئے، لیکن یہ جنت میں بھی نہیں گئے۔ سورۃ اعراف جو ہے وہ ان کا تعارف کرواتی ہے۔ وہ خوش نصیب جب قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ کہیں گے فلاں بن فلاں میری جنت میں چلا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ خوش نصیب اعمال کو تولا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا رائی کے برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ نیکی اس دن اس کا اجر پا لے گا، حاصل کر لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ
خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، گناہ کرے گا تو اس کا انجام بھی وہ بھی حاصل کر لے گا، اس کا نتیجہ بھی اس کو مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، نیکیاں اور بدیوں برائیوں میں ایک اور بھی فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو نیکیاں ہیں نا ان کی پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑھا کر رائی کے برابر وہ نیکی ہوتی ہے، اللہ اس کو بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب بندہ اس نیکی کو دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اتنی بڑی نیکی یہ تو میں نے نہیں کی۔ اللہ کہے گا یہ فلاں تیرا عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آج تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے، جہنم میں نہیں گیا، جو میں نے آیت کریمہ آج کے خطبہ کے لیے پڑھی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہوا تو پھر کامیابی ہے۔ اب یہ جہنم میں نہیں گئے اور جنت میں بھی نہیں گئے۔ اور چوتھا جو جنتیوں کا گروہ ہے جو جہنم میں جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام شفیع للمذنبین، اس کا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام گناہ گاروں کی جو جہنمی ہیں ان کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دے گا، میں سجدہ کروں گا، اور اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جوش میں آ کر کہیں گے اے میرے پیارے نبی آپ سر اٹھائیں اور آپ سفارش کرتے جائیں اور مانگتے جائیں، آپ کا رب آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ اب آئیے وہ جو اعمال ہیں کہ جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان اعمال کی نشاندہی کروں جو عادات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، عبادات سے تعلق رکھنے والے ان کی بھی نشاندہی کروں گا، لیکن زیادہ میری کوشش ہوگی کہ ان چیزوں کی نشاندہی کروں جو معاشرے سے اور انسان کی عادات سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ بڑے سارے عبادت گزار ایسے ہیں کہ جن کی عادات اچھی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو اللہ کی جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تقوی اللہ، اللہ کا ڈر۔ کس کا ڈر؟ فی السر والعلانیہ، لوگوں کے سامنے بھی اور پوشیدہ بھی۔ یہ نہیں کہ علماء سو کی طرح بناوٹی نیکوکار جو زاہد و عابد ہیں ان کی طرح کے لوگوں کے سامنے تو نیک ہے لیکن خلوت میں اور علیحدگی میں نیک نہیں ہے۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، لوگوں کے سامنے بھی نیک ہے اور اپنی تنہائی اور تاریکی اور خلوت میں بھی نیک ہے۔ میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ڈال لے، پیسے زیادہ ملیں گے۔ بیٹی کہتی ہے خلیفہ نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی اللہ۔ باغ کا مالک جو ہے وہ مالک کو کہتا ہے مہمان آئے میٹھے انار توڑ کر لاؤ، وہ انار لے کر آتا ہے کھٹے، پھر کہتا ہے کہ میٹھے لے کر آؤ، وہ انار لے کر آتا ہے پھر کھٹے، وہ کہتا ہے تو کیسا مالی ہے، تجھے نہیں پتا کہ کھٹے اور میٹھے جو انار ہیں؟ اس نے کہا میں مالی ہوں۔ باغ
کا رکھوالی ہوں، خیال رکھنا، جانوروں سے بچانا، جڑی بوٹیوں کو طلب کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن آج تک میں نے آپ کے باغ کا پھل نہیں کھایا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ صحابہ کو حکم دیا 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن سیکھنے کا نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، اور 4 بندوں کے بارے میں۔ ایک معاذ بن جبل ہے، تمیم داری، سالم، اور چوتھے جو صحابی ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حرم کے امام جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے۔ ان کو یہ درجہ کیوں ملا کہ آج پوری دنیا میں ان کی تعلیم پر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے؟ تقوی اللہ، وہ اللہ کا ڈر تھا، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے، اپنے کسی جانور کا جو دودھ ہے وہ ہمیں ایک پیالہ دے دو، ہم اپنے پیارے نبی کو پلانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں چرواہ ہوں، مالک نہیں ہوں، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ایک دودھ کے پیالے کی بات ہے، ابھی مسلمان نہیں، کافر ہے، لیکن دیانتداری دیکھیے، اللہ کا ڈر اور خوف دیکھیں کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ تقوی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی ایسا جانور ہے جو دودھ نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بکری ہے جسے ہم پنجابی میں پھنڈر کہتے ہیں کہ دودھ نہیں دیتا۔ کہا دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے تھنوں کو لگائے، دودھ سے بھر گئے۔ ان کے پاس جتنے بھی برتن تھے وہ سارے برتن اس بکری کے دودھ سے بھر گئے، اور یہ چیز دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کہی، یہ قرآن کی امانت بہت بڑی امانت ہے، معمولی فرق سے، نکتے سے، تلفظ سے مطلب اور معنی بدل جاتا ہے۔ باریک اور موٹا کاف اگر آپ اس کا فرق جو ہے ختم کر دیں گے تو معنی جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اتنی بڑی امانت جو ہے اس دیانتدار کے سپرد کی ہے کہ جو تنہائی تاریکی اپنے مالک سے دور بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 بندوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا قیامت کی ہولناکیوں میں۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج امت میں ایسے جوانوں کی ضرورت ہے کہ جن کی خلوت پاکیزہ ہو اور وہ تاریکی میں بھی کہیں کہ ہم اپنے مالک اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم یہ برائی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ملازمین دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں، کارخانوں میں، آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کا مالک آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ کا اللہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی مالک کے مال میں خیانت نہ کرنا۔ انسان کے اندر دیانتداری جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی دیانتداری کی وجہ سے دنیا نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر 2 نمبری پر مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ کی جنت میں داخل کرتی ہیں، ایک اللہ کا ڈر ہے اعلانیہ اور پوشیدہ، اور دوسرا جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھے طریقے سے بولیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ اخلاق میں چیز شامل ہے، بڑے کو جگہ دینا یہ اخلاق میں چیز شامل ہے، باادب طریقے سے بولنا یہ اخلاق میں چیز شامل ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت عطا کرتا ہے۔ اب آئیے، فرمایا دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں گراتی ہیں، الفم والفرج، ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے، اور آج ہمارے معاشرے کو انہی دو چیزوں نے اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے۔ زنا، فواحش، گھروں سے بھاگ کر نکاح کرنا اور خفیہ دوستی کرنا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، عہد نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے جہالت کیا تھی کہ ایک عورت کئی مردوں سے نکاح کرتی، جنسی تعلق قائم کرتی، دوستیاں کرتی۔ آج وہ جہالت جو ہے وہ پھر زندہ ہو چکی ہے کہ ایک مرد کئی عورتوں سے جنسی تعلق رکھتا ہے، اور ایک عورت جو ہے دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے کئی مردوں سے جنسی تعلق رکھتی ہے۔ یہ عہد نبی کی جہالت آج آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ حضرات، اس زبان سودا فروخت کرتے ہیں تو ہمارے مخصوص الفاظ ہیں جن سے ہم اپنے ہیلپروں کو اور دکان پر کام کرنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس گاہک کو کس طرح شکار کرنا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ کھتریوں کی عادت تو ہو سکتی ہے، تیرے رب کا حکم ہے قولوا قولا سدیدا، بات کر، صاف کر اور پختہ کر۔ حضرات، لائی بجھائی کرنا، غیبت اور چغلی اور پھر اتہام، زبان کی کون سی تباہ کاریاں ہیں کہ جس نے گھروں کو برباد نہیں کیا۔ بیویوں کو گالیاں دینا، جس کی نشاندہی میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کی تھی۔ اب آئیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے اور اعمال بتائے۔ فرمایا جو بندہ 3 چیزوں سے پاک مرے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ یہ بھی چیزیں عادت سے تعلق رکھتی ہیں، عبادت سے نہیں۔ بعض علماء نے آپ کو بشارتیں سنا کر بگاڑ دیا ہے، بھئی کچھ بھی کر لو، جو مرضی کرتے رہو، آپ کی جنت ہے۔ یا بعض جو ہے آپ ان کو پیسے دیتے رہے، وہ آپ کے ترانے پڑھتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو علماء کو مالی فائدہ دیتے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں، اگر اس دور میں کوئی صحابی ہوتا تو یہ بندہ ہوتا۔ یہ کیا باتیں؟ 10,000 مرتبہ یہ کائنات تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، ادنا صحابی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں دوستو، 3 چیزیں اس میں علماء، امام، قاری قرآن، حسن والا، مال والا، منصب والا، یہ سب شامل ہے۔ ایک آدمی ہے وہ مالدار ہے، ایک ہے وہ منصب والا، ایم پی ایم این اے ہے، وہ جج ہے، وہ آفیسر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ عالم ہے۔ فرمایا 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، انسان دنیا سے جائے اس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تکبر۔ عالم کا تکبر، مالدار کا تکبر، منصب کا تکبر، حسن کا تکبر، نسب کا تکبر، میرا فلاں نسب ہے۔ فرمایا جس بندے کے اندر تکبر نہ ہو اور اس حال میں اسے موت آئے، اللہ اس عمل کے بدلے بھی اس کو اپنی جنت عطا کر دیتا ہے۔ دوسری بات فرمایا والدین، اتنا بے نیاز بندہ ہے اسے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میرے اوپر قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جو بندہ اس حال میں مرے کہ اس کے اوپر قرضہ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ قرضہ نہ ہو۔ حضرات، ہم جنازوں پر اعلان کرتے ہیں کہ جس نے قرضہ لینا ہے وہ رسا ذمہ دار ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا
کہ میں نے ایک جنازہ پڑھایا, کچھ لوگ آ گئے کہ آپ نے یہ جنازہ کس کے کہنے پر پڑھایا ہے؟ میت کے بیٹوں کے کہنے پر. اب ہم ان سے ان کے باپ کا قرضہ لینا چاہتے ہیں, ان کے پاس جب جاتے ہیں وہ اندر وہ ساڑھے پیو دی قبر جا کے اتھوں لے لو, اسے نکالو باہر, اس سے مانگو, ہمیں دیا ہے ہم سے لے رہے. امام بخاری رحمہ اللہ, ان کے والد جب دنیا سے گئے, نزع کا عالم تھا, جیسے روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے اور انسان باتیں کرتا ہے, کلمہ شہادت پڑھتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, اور بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کیا کہا؟ لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا من شبہہ, میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے مال کے اندر ایک پائی حرام کی ہونا تو دور کی بات ہے, شبہ کی بھی موجود نہیں ہے. کیا ہونا چاہیے کہ میں اور جب آپ دنیا سے جائیں تو ایک وصیت کا پیپر جو ہے وہ جنازہ پڑھانے والے کے ہاتھ میں تھمایا جائے کہ جناب یہ اس بندے کا جنازہ ہے جو اپنی زندگی میں سارے مالی حقوق ادا کر کے گیا ہے, اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے. اور بشریت بحیثیت انسان بشری تقاضے سے اگر پھر بھی کوئی لینے دینے کا دعوے دار ہے تو ذمہ دار ہے. فرمایا جو بندہ قرضے سے بری دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت عطا کر دیتا ہے. تیسری چیز ہے, فرمایا والغلول, خیانت نہیں ہونی چاہیے. اس سے مراد مال کی خیانت بھی ہے, اس سے مراد کسی عزت کی خیانت بھی ہے, اور اس سے مراد کسی کی بات کی خیانت بھی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ اس بات کو امانت رکھے تو مرتے مر جائیں اس بات کو امانت رکھے. فرمایا جو بندہ خیانت نہیں کرے گا بات کی, مال کی, عزت کی, فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بھی اپنی جنت عطا کرے گا. میرے بھائیوں دوستو, عادات کی نشاندہی کرنی ہے. تقوی عادات کو بدلنے کا نام ہے. عبادات کے ذریعے اپنی عادات کو بدلیں. عادات بدلیں گے تو خوشبو پیدا ہوگی جس سے لوگ مسلمان ہوں گے, جس سے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے, جس سے لوگ سنت اور حدیث کی طرف آئیں گے کہ اس آدمی کی عادات بہت اچھی ہیں. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں, مجلس ہے. فرمایا آج کس آدمی نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا, اللہ کی توفیق سے میرا اور آپ کا روزہ ہے. دوسرا سوال کیا, فرمایا آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے. مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں, ان میں سے ایک ہے جب دنیا سے جائے تو جنازہ پڑھے. لیکن آج یہ چیز بھی مادیت کی نظر ہو چکی ہے, مالدار ہے, رہ و رسم ہے تو جنازہ میں جائیں گے وگرنہ نہیں جائیں گے. نبی علیہ السلام نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے. نبی علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا, من عاد منکم مریضا, آج کس نے تیمارداری کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیمارداری کی ہے. فرمایا سن, یہ 4 خوبیاں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں, یہ 4 خوبیاں جس بندے کے اندر بھی آ جائیں, فرمایا وہ پکا جنتی ہے. میرے بھائیوں یہ معاشرے سے اور آپ کی ذات کی عادات سے تعلق رکھتی ہے. اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے, من قرأ آیت الکرسی عند دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت, جنت اور اس کے درمیان موت کے سوا کوئی اور چیز حائل نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو, یہ آیت الکرسی آج ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو یاد کروانا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کا تو پتہ ہے لیکن آیت الکرسی کا نہیں پتہ. آیت الکرسی یاد کروائیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پڑھنے والے پر ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. محافظ فرشتہ جب پڑھیں گے محافظ فرشتہ آپ کے ساتھ آ جائے گا. چور کو چوری کرنے سے روکنے والی یہ آیت الکرسی ہے. اور اسی طرح شیطان کو آپ سے دور رکھنے والی سنت کے مطابق پرسکون نیند ڈپریشن سے آپ دور یہ آیت الکرسی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اب میرے بھائیوں دوستوں اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 رکعتیں روزانہ کی پڑھے وہ جنتی. عبادت سے تعلق رکھنے والی حدیث سنا رہا ہوں. فجر کی 2 سنتیں ہیں. سیدہ عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ مدینہ میں رہتے ہوئے. ظہر سے پہلے 2 رکھتے ہیں، 2 ظہر کے بعد ہے، 2 مغرب کے بعد ہے اور 2 عشاء کے بعد ہے. صحابہ کرام میں کوئی بندہ بھی نوافل چور نہیں تھا. یہ تراویح کی نماز نہ چھوڑا کریں جماعت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو پورے مہینے کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. کوئی بات نہیں، بدن تھک جاتا ہے، آپ وٹامن کھا لیں، پین کلر کھا لیں، آپ دبوائیں. لیکن صحابہ کرام تابعین میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو تراویح نہ پڑھتا ہو. اللہ کے لیے اس کوتاہی کو دور کرے. بلکہ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ اس نماز کو پڑھتا ہے، امام کے ساتھ 11 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ یہ رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ساری رات قیام کرنے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے. تو اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے آپ جماعت کے ساتھ اس نماز کو اختیار کریں. اب آئیے جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھنے والا ایک عمل ہے. کوئی ساتھی یہی نہ کہے کہ بھئی آج تو عادات ہی بیان کر رہے ہیں، عبادات. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. صدقہ و خیرات کرنا، صرف زکوٰۃ نہیں دینا، صدقہ و خیرات کرنا. جس سٹینڈرڈ کا آپ کھانا کھاتے ہیں، جس معیار کا آپ لباس پہنتے ہیں، جس معیار کے آپ برتن استعمال کرتے ہیں اور جس طرح کے بستر میں آپ سوتے اور رہتے ہیں. اور کیا ہی بہترین بات ہے کہ آپ کسی کو گھر بنا کر دیں اور چھت ڈال کر دیں اور اس کی بیٹی کی شادی کریں اور اس کو روزگار لگا کر دیں. یہ 500,000 نہیں، اسے کہ میں تجھے کام کرواتا ہوں اور تو اللہ سے توفیق مانگ کہ آئندہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے صدقہ و زکوٰۃ دینے والا بنا دے. جو لوگ اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا. اللہ سے اوپر والا ہاتھ مانگے، اللہ سے کہے یا اللہ غنی کر دے کہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا بن جاؤں. فرمایا جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے شروع میں نشاندہی کی، کئی لوگ ہیں خواہشات کی وجہ سے قرضے اٹھاتے ہیں، ضروریات کی وجہ سے نہیں. پاکستان میں آج بھی اللہ کا فضل ہے، رزق کی فراوانی ہے. خواہشات کی وجہ سے لوگ قرضے اٹھاتے ہیں اور سود پہ قرضے اٹھاتے ہیں، خواہشات کی وجہ سے. فرمایا جو بندہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے بھی اس کو اجر و ثواب عطا کرے. اور صدقہ و خیرات جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، آزمائشوں کو دور کرتا ہے. یقین جانیے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر کبھی صدقہ و خیرات کرنے میں غفلت ہو جائے تو کوئی نہ کوئی آزمائش اولاد کی بیماری کی صورت میں آ پکڑتی ہے.
اور پھر انسان جو روٹین میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اس سے بھی 10-20 گنا زیادہ پیسے لگتے ہیں. اس لیے یومیہ بنیادوں پر صدقہ و خیرات کیا کریں، یومیہ بنیادوں پر. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک عورت تھی صحابیہ، وہ ایسے گن گن کے دے رہی تھی. فرمایا گن گن کے نہ دے، گن گن کے نہ دے، کہیں اللہ بھی تجھے شمار کر کے نہ دے. بغیر حساب کے دے، اللہ بھی بغیر حساب کے دے. ملکہ زبیدہ تھی، اس نے حاجیوں کے لیے نہر بنائی، بڑی دور سے منا اور عرفات کے اندر وہ پانی لے کر کے آئی. دنیا کے بڑے منصوبوں میں سے وہ نہر زبیدہ کا منصوبہ تھا. خزانچی کھاتے اور حساب لے کر اس کی خدمت میں آئے اور اس نے کہا اسی نہر کے اندر گرا دو، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ آج میں نے حساب نہیں لیا، قیامت کے دن تو بھی میرا حساب نہ لینا. یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، اس کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس سے سوال ہوا نا وہ مارا جائے گا. اللہ سے یہ کہو یا اللہ بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا کر دے. اور آخری جو میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا ایسا صدقہ قبول کیا، ویسا صدقہ روئی زمین پر کسی کا قبول نہیں کیا. آج لوگ زکاتیں دیتے ہوئے ذلیل کرتے ہیں، چکر لگواتے ہیں، گھر کے کام کرواتے ہیں، رشتہ داروں کو اپنا گدھا بنا لیتے ہیں، یہ بھی کام کرو وہ بھی کام کرو. اس کے عوض میں سال کے بعد کچھ زکات دے دی جاتی ہے. ان کی بیٹیوں سے جھاڑ پوچھ کرواتے ہیں، گھر کے کام کرواتے ہیں اور زکات دے دی جاتی ہے. اس وقت سے ڈر جاؤ کہ یہ کیفیت جو ہے وہ تمہاری نہ بن جائے کہ تمہاری بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پوچھ لگائیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مالدار عورت تھی، گھر میں کھانے کی بڑی محتاج تھی. بچے نے پخانا کیا، اس نے روٹی کا ٹکڑا پکڑ کرنا اس سے اس کی پیٹھ صاف کر دی. فرمایا اللہ کا ایسا قہر آیا، اتنی غربت پڑی، اتنی غربت پڑی کہ گلی کے اندر جو گندے ٹکڑے ہیں نا رزق کے، جو چھلکے ہیں، وہ پھر پکڑتے ہوئے کھاتے ہوئے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے. اللہ پکڑ لیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی. اس نے سنا پوشیدہ صدقہ کرنا. یقین جانیے کئی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی آڑ میں لوگوں کی عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں، خفیہ نکاح کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے اور اس سے جنسی عمل بھی کر رہا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں کی تذلیل نہ کرو، پوشیدہ دو. بتاؤ نا کہ یہ زکوٰۃ ہے، کسی کی عزت کو مجروح نہ کرو. مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. تو اس آدمی نے سنا کہ جو بندہ پوشیدہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. اس نے کہا اچھا. رات کے پہلے پہر تنہائی تاریکی میں ایک بندے کو دیکھا، اس کے ہاتھ پر صدقے کی رقم رکھی، سکوں کی پوٹلی، نکل گیا. بڑی خطیر رقم، یعنی بڑی رقم. صبح ہوئی تو مشہور ہو گیا کہ صدقہ کرنے والے نے صدقہ دیا ہے، لیکن جو شہر کا سب سے مالدار آدمی ہے اس کو صدقہ دے دیا. میں عمرے پر گیا ہوا تھا، ہمارے ساتھ ایک بوڑھا آدمی، تو وہ آئے حرم سے واپس ہوٹل میں، تو کہنے لگے حافظ صاحب صبح میں نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے میں باہر نکلا ہوں تو کوئی بندہ نا رش کے اندر میرے ہاتھ میں ایک چیز پکڑا ہے، پکڑا کے نکل گیا. تو میں نے جب دیکھا 14,000 ریال، اور جس بندے کو دیے اس کا بیٹا ایم پی ہے، اب بھی ایم پی ہے، ایم پی اے کا باپ تھا. اس کے ہاتھ پہ 14,000 ریال کی رقم رکھ کر وہ بندہ نکل گیا. بہترین صدقہ ہے کہ کوئی آپ کے چہرے کو بھی نہ پہچانے، کسی کے ہاتھ دے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے بھیجا ہے، آپ کے لیے بھیجا ہے. اچھا اس نے کہا صدقہ صحیح جگہ پر نہیں پہنچا، پھر صدقہ کروں گا. دوبارہ صدقہ کیا، رات درمیانی تھی، جو اندھیرے میں اس کو بندہ ملا اس کے ہاتھ پر صدقہ کر دیا.
پتہ چلا جی چور کے ہاتھ پر صدقہ کر دیا، کہا صدقہ صحیح جگہ نہیں پہنچا، پھر کروں گا، پھر کیا، رات کے پچھلے پیر جب صبح ہوتی ایک عورت جو ہے جسم فروش تھی، اس کے ہاتھ پر صدقہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ ایسے قبول کیا، کسی کا صدقہ ایسے قبول نہیں کیا۔ آپ رقم خرچ کریں اور یہ دعا بھی کریں اللہ اس مال کے ذریعے گناہ ختم کر۔ جو زانیہ تھی اس نے کہا میرا پیشہ نہیں رازق، رازق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ جہاں سے چاہے جتنا چاہے اپنے بندوں کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ یقین جانیے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی عادات کو بہتر کریں۔ مسلمان عادات کا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بچوں کے لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی کہ میرے بچے صحیح پڑھ جائیں، اچھے انسان بن جائیں، ان کی خدمت میں سیوا کرو، فرمایا اس عمل کے بدلے اللہ اس عورت کو، اس صبر کے بدلے اللہ اس عورت کو جنت عطا کرے گا۔ لیکن یہ بھی سن لو، فرمایا جو بندہ بیوہ کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے مالی معاونت کرتا ہے نا، تگو دو کرتا ہے یتیموں کے لیے، فرمایا اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی عادات اور اپنی عبادات کو بہتر کر